بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان کا عنوان ہے قربانی کے کچھ مسائل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قربانی کرنا یہ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں۔ ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتی ہے سنت یا واجب۔ یہ جو مسائل ہیں یہ ذہن میں رکھے کہ مسلک شوافی کے اعتبار سے بیان کیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عیدگاہ کے قریب نہ آئے سے مراد کیا ہے؟ پھر سے میں بتاؤں ایک دم واضح انداز کے اندر کہ وہ عیدگاہ کے قریب اس لیے نہ آئے کہ عیدگاہ پر آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ فقط نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس کا کیا حاصل ہے؟ جس بندے کے اندر استطاعت ہے قربانی کرنے کی وہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اب ہر بندہ دیکھ لے کہ مجھ میں استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ایک سخت بات ہے۔ جیسے کوئی کسی کے یہاں پہ نکاح کا یا کوئی پروگرام ہے اور ایک بندہ کسی کو خاص ٹارگیٹ کر کے بولتا ہے بھئی جس کے اندر یہ بات ہے وہ ہماری کارروائی میں اس کے قدم نہیں لگنا چاہیے، اس کا نہ آنا زیادہ اچھا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قربانی بہت اہتمام سے کرنا چاہیے۔ جو 4 دن ہیں 10، 11، 12، 13 کی عصر یعنی سورج غروب ہونے تک، ان دنوں میں اللہ کے یہاں پر سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ خون کا بہانا ہے۔ سب سے افضل عمل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ قرآن کے بڑے مفسر ہیں، ان کے شاگرد کہا کرتے تھے کہ ہمارے استاذ ہم کو یہ بتاتے تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس، کہ اگر کسی کے پاس ان 4 ایام کے اندر اگر ذبح کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو کم از کم بھئی وہ مرغ ہی پر کیا کریں؟ چھری گھمائے اور اس کا خون بہائے۔ اس سے مراد، بہت دھیان سے سنیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرغے پر قربانی ہوتی ہے، ورنہ کل کو کوئی یہاں سے اٹھ کر بولے کہ مولانا نے بولے کہ وہ روایت بیان کی اور بولے وہ مرغے پر قربانی ہوتی۔ نہیں، مرغے پر قربانی نہیں ہوتی۔ ایک اہمیت بتانا کہ اللہ کے یہاں پر ان ایام کے اندر سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو خون کا بہانا ہے۔ جیسے تہجد کے وقت میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ 2 چیزیں، ایک قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، اور دوسرا استغفار۔ ٹھیک، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ اس وقت فرشتے اترتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ کہتے ہیں تہجد کے وقت میرے نیک بندے کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں۔ جمعہ کے دن خاص عمل کیا ہے؟ درود شریف کی کثرت۔ رمضان کے اندر سب سے افضل عمل کیا ہے؟ زیادہ کثرت سے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اسی طرح ان 4 دنوں کے اندر سب سے افضل عمل اللہ کے یہاں پر اگر کوئی ہے تو زمین پر خون بہانا، یعنی جانور کا ذبح کرنا۔ جانور کے ذبح کرنے میں کیا ہم کو انعام ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تمہارا جانور اپنے سینگ کے ساتھ، اس کو سینگ ہوں گے، اپنے کھڑ کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ تمہارے لیے حاضر کیا جائے گا، گویا کہ اس جانور پر بیٹھ کر آدمی پل صراط سے گزر سکتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اس کا خون جیسے بسم اللہ اللہ اکبر ایسا کہہ کر کٹ ہونے سے پہلے ہی وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے ہر بال پر، جتنے جانور پر بال اتنی قربانی کرنے والی کے لیے نیکی ہے۔ لیکن ان سب فضیلتوں کے باوجود حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر 1 سال قربانی کرتے تھے اور 1 سال قربانی نہیں کرتے تھے۔
کسی نے ان سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ 1 سال کرتے ہو 1 سال نہیں کرتے ہو؟ تو کہا ہم 1 سال اس لیے چھوڑتے ہیں کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں کہ کرنا ضروری ہی ہے، ایسا نہ سمجھیں۔ احناف کے یہاں واجب ہے، ہمارے یہاں پر عند الشواف قربانی کرنا سنت موقدہ ہے۔ اگر آپ کے پاس استعداد ہے تو کرنا چاہیے، اور اگر استعداد نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ دیکھو حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم، جیسے عموماً ہمارے یہاں پر ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے، اور ایک حصہ آدمی اپنے لیے رکھتا ہے۔ افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ تھوڑا سا خود کے لیے رکھیں، تھوڑا سا خود کے لیے رکھیں، اور جتنا ہو وہ تقسیم کریں، یہ افضل ہے۔ اگر کسی نے رشتہ داروں کو دیا، خود کو رکھا لیکن کسی غریب کو نہیں دیا، تو کم از کم 1.5 کلو تک کا گوشت، قانع والمعتر، قرآن کریم کے وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور ایک قرآن کی ایک آیت ہے جس کے اندر ہے فقیر، کہ فقیر کو بھی دینا، ٹھیک ہے، یعنی جو محتاج ہے ان کو دینا۔ کم از کم 1.5 کلو اگر کسی نے قربانی کا گوشت کسی غریب واقعی مستحق انسان تک پہنچایا تو اس کی قربانی گویا کہ ادا ہے۔ اب یہ جو تقسیم ہے، خود کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے، یہ مستحب ہے، واجب اور ضروری، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مستحب، اچھی بات ہے، لیکن واجب ضروری نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اگر غریب کو دیتے ہیں اور مکمل خود رکھتے تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنا اور خود کے لیے تھوڑا رکھنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ لیکن یہ جو تقسیم ہے رشتہ داروں کے لیے، خود کے لیے اور غریبوں کے لیے، یہ 3 حصے، بعض لوگ جس وقت اس کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کو اتنے فرض کا درجہ دیتے ہیں، واجب کا درجہ دیتے ہیں کہ اگر ایک کوئی کیا کہتے ہیں وہ کلیجی ہو، اس کے بھی 3 حصے ماریں گے، اس کو بھی جاننا چاہیے، اس کو بھی چاہیے۔ تو ہم ان مسائل کو بھی اچھے سے سمجھیں، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ افضل وہی بات ہے کہ اصل قربانی ہے کیا؟ قربانی اصل ان 4 دنوں کے اندر ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے میزبانی ہے۔ جیسے ہم کسی کو اپنے گھر پر دعوت دیتے ہیں تو اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، تو یہ گویا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی میزبانی ہے۔ اللہ نے آپ کی جیب میں دیا ہے، گویا کہ اللہ آپ کی جیب سے نکال کر دے رہے ہیں، تو اچھے سے اچھا دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ قربانی کے گوشت کو 3 دن ہی میں ختم کرنا کیسے ہے؟ دیکھو 2 حدیثیں آتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ گوشت کو 3 دن کے اندر ختم کرو۔ کیوں ایسا کہا؟ وجہ یہ تھی کہ شروع میں جس وقت قربانی کا حکم آیا، اللہ کے نبی نے جب قربانی کی تو اس وقت صحابہ گویا کے حالات کے اندر تھے، تو اللہ کے نبی کا منشا یہ تھا کہ جو کچھ ہے اسے غریبوں میں تقسیم کر کر ختم کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد چند سالوں کے بعد جب صحابہ کے پاس تھوڑی سی وسعت آئی تو چند صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ 3 دن کے اندر ختم کرو، لیکن اب تو ہمارے بیوی ہیں، بچے بڑھ گئے، اور کیا کہتے ہیں حشم خدم بڑھ گئے، نوکر چاکر بڑھ گئے، 3 دن کے اندر ختم کریں گے تو تھوڑا سا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اس کو کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کر کر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو قربانی کا گوشت اگر کوئی اٹھا کر بھی رکھتا ہے تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ يجوز أن يدخر من لحم الأضحية وكان إدخارها فوق 3 أيام منها ثم أذن رسول اللہ، یہ ہے عبارت المجموع کی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، یہ بتایا 3 دن کے بعد بھی اجازت ہے۔ قربانی کے جانور کو وکیل بنانا کیسا ہے؟ دیکھیں اصل سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے اچھا جو قربانی بندہ کرتا ہے وہ خود اپنا جانور اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے۔ ہمارے یہاں ایک رسم چلی ہوئی، پتہ نہیں یہاں پر ہے کہ نہیں، یہ پہلی دفعہ ہماری قربانی ہے، تو عمومی اعتبار سے بہت سے گاؤں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ
جو امام صاحب ہوتے ہیں یا کوئی بانگی صاحب ہوتے ہیں یا کوئی ایک اور ایسا بندہ ہوتا ہے جو خاص ہوتا ہے، وہ ان کو آنے دو۔ جیسے جنازے کے اندر بھئی شیخ صاحب بھی کھڑے ہیں، مفتی صاحب کھڑے، کوئی بڑے سے بڑے اللہ والا ہے، لیکن حق کس کا ہے؟ جنازہ ادا کرنا۔ جی حق بیٹے کا ہے۔ بیٹا اگر ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کی جنازہ ادا کرے، بیٹے کی میت ہے تو والد کو چاہیے کہ وہ خود جنازہ ادا کرے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن جب جنازہ ادا کرنے کی بات آتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ جنازے کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی فرض علی الکفایہ، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں پھر بتاؤں، میں یہ نہیں بولوں نماز کی جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، فرض علی الکفایہ، پورے بوڑلی میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی جنازے میں شریک رہا اور کوئی نہیں آیا تو پوری جماعت اس سے ساکت ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک بھی نہیں رہا تو پوری جماعت گناہ گار۔ تو یہ نماز فرض علی الکفایہ، وہ پڑھنے کے لیے بھئی ہم ڈر جاتے ہیں، اور فرض نماز خود کی پڑھتے ہیں بغیر ٹینشن۔ فرض نماز اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ اسی طرح قربانی کا جانور ادا کرنا، اس کو ذبح کرنا، سنت یہ ہے کہ خود کریں۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ پہلے بولیں گے بسم اللہ، پہلے کیا بولیں گے؟ بسم اللہ، پھر بولیں گے اللہ اکبر، پھر پڑھیں گے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد، پھر اللہم ھذا منک و الیک، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے، تیرے لیے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ختم ہو۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی اپنا جانور خود ذبح کر سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں پر اگر کوئی مستورات اگر ذبح کرے تو پورے بوڑلی کے اندر ہاٹ نیوز بنے گی۔ یہ دیکھ ہے زوشین آئلت توشین کیا ہے، جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ خود آدمی ذبح کرے، دیکھو اس سے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ مولانا پلوٹ کرتا تھا، نہیں یہ ایسا نہیں، آپ جب بلائیں انشاءاللہ ہوگا، لیکن سنت یہ ہے کہ خود نے ذبح کرنا۔ سنت کیا ہے؟ خود نے ذبح کرنا۔ ذبح کے لیے وضو کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، وضو کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حالت جنابت میں بھی ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی ہے، اور وہ بھی ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نہا کر کرے اچھی بات ہے، پاکی حاصل کر کر کرے اچھی بات ہے، لیکن ذبح اس کا اگر وہ کرتا ہے تو ہو جائے گا۔ جانور کے لیے کسی کو وکیل بنانا کیسے ہے؟ تو وہی ہمارے یہاں وکیل بناتے، کوئی آدمی کہتا ہے میرے اندر اتنی سکت نہیں کہ میں خود کروں، مجھے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں کسی کو آپ وکیل بناتے ہیں، ٹھیک، تو وہ جو ایک نام کی فہرست دیتے ہیں، تو وہ نام کی فہرست وہ بندہ سمجھے وہ اپنا، ارے بھائی جس کی نیت ہے، جس کو معلوم ہے جس نے قربانی دینا ہے، اس کو بس خالی وکیل بنایا ہوا ہے، تو نام کی فہرست دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 100 اونٹوں کو ذبح کیا ہے، 100، اس میں سے 63 اونٹ اللہ کے نبی نے خود ذبح کیے، اور باقی کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا۔ حضرت عقیل بسم اللہ، حضرت علی وکیل بن کر اللہ کے نبی کی طرف سے اس کو ذبح کرتے رہے۔ تو خود بھی اللہ کے نبی نے 63 خود کیے ہیں، اور باقی کس کے لیے دیے ہیں؟ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے خود ذبح کریں۔ میت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، کرنا کیسے ہے؟ میت کی طرف سے ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی وصیت نامہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، اپنے گھر والوں کو ایک دفعہ جمع کر کے ایک وصیت، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تک وصیت نامہ تیار نہیں تب تک اپنے بستر پر سونے تک کے لیے مت جاؤ۔ وصیت ہونی چاہیے۔ وصیت کیا کہ بھئی یہ میری وصیت، میرے گھر والوں کو بھی میں نے سنا نہیں، آپ کو بھی سنا، جہاں پر بندے کا انتقال ہو وہاں پر بہت جلد 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی قبر بنانے کے لیے وقت جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی غسل دے کر کیا کرنا چاہیے؟ دفنانا چاہیے۔
نہ بھائی کا انتظار، نہ چاچا کا انتظار، نہ فلاں کا انتظار، نہ فلاں کا انتظار، کسی کا کوئی انتظار نہیں۔ اس کو کہتے ہیں وصیت۔ تو میں اپنی وصیت پر آپ کو گواہ بھی بناتا ہوں۔ یہ میں نے ایک بات بتائی، وصیت کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز تو اپنے بچوں کو ضرور وصیت کرنا چاہیے کہ میرے بچوں، اگر اللہ تعالیٰ تم کو وسعت دے، اگر اللہ تم کو وسعت دے تو میری یہ وصیت ہے کہ تم ہر سال میری طرف سے عمرہ کرنا، یا ہر سال میری طرف سے کیا کرنا، قربانی کرنا۔ اگر آپ کی وصیت ہے آپ کے بچوں کو، ان کے بچوں کو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی وصیت کے مطابق قربانی ہوگی۔ ورنہ عند الشوافع اگر کسی نے وصیت نہیں کی اور انتقال ہو گیا، آپ بچے کروڑ پتی ہیں، مالدار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ابا کی طرف سے بھی قربانی کریں، تو شوافع مسلک میں ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری طرف سے قربانی کرنا۔ صحابہ میں واحد ایک ایسی ہستی ہے حضرت علی جو اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، ان کے علاوہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وصیت کس کو دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ شوافع کی دلیل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ احناف کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہماری جماعت یا ہماری کیا کہتے ہیں مسجد مسلک شوافع سے ریلیٹڈ ہے، تو میں اپنے مسائل کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر میت کی وصیت ہے تو قربانی ہوگی۔ قربانی کی کھال کو بیچنا نہیں چاہیے۔ جو لوگ ذبح کرنے کے لیے آتے ہیں، آدمی کہتے ہیں کہ بھئی اتنا گوشت تمہارا اور یہ کھال بھی تمہاری، ٹھیک ہے آپ اس کو بیچو، اس میں سے کٹ کرو۔ تو ذبح کرنے والے کو آپ کھال بیچ نہیں سکتے۔ کھال کے اتنے پیسے آپ نے اٹھا کر کسے دینا ہے؟ کسی غریب کو کہیں مدرسے میں کہیں جہاں دینا ہے وہاں آپ دے سکتے، لیکن کھال کو بیچ نہیں سکتے۔ نبی کی طرف سے قربانی کرنا کیسے؟ شوافع کے اعتبار سے پھر وہی مسئلہ، چونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، میں ایک صاحب نے میرے ہاتھ میں وہی حص دی تھی، بولے کہ منو قربانی کرو، اس میں تو ایک نام دیکھتا ہوں محمد رسول اللہ۔ اب میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی اللہ کے نبی کی رسول میں ہم ہر سال کرتے ہیں۔ میں بولا کہ ایسا نہیں کر سکتے، تم ہی کرا ہو، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چاچا تم بولتے تو بسم اللہ یہ اللہ اکبر ہم نے کر دی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اب وہاں کیا جھگڑ نہیں سکتے نا بھئی، ان کا کیا بول، اتنا اچھا دین ہے، میں ان کو دلیل دوں، وہ مجھ کو بولے نہیں تم ہی گنشین کر لیا مندی بینڈ، ہاں تو ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ حاکم کی روایت ہے، اللہ کے حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی کی وصیت تھی اس لیے میں قربانی کرتا ہوں۔ بیوی کی طرف سے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو قربانی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بیوی اس کے ماتحت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف سے دل بڑا کر کرنا چاہے تو اس کی اجازت لینی پڑے گی کہ کیا میں تمہاری طرف سے قربانی کروں؟ اگر وہ بولتا ہے کر سکتے ہیں تو ہوگی، ورنہ نہیں۔ خصی جانور کی قربانی ہوگی کہ نہیں؟ خصی جانور بھی کبھی یہ ذہن میں رکھے کہ خصی ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ جانور بہت چھوٹا چاہیے، چھوٹے ہونے میں اس کو خصی کیا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بڑا جانور اگر خصی کر رہے ہیں بیچ میں سے 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے ویٹ گین کرنے کے لیے تو پھر مسئلہ ہے، اس لیے کہ پھر اس کو اس درد سے گزارنا ہے۔ بچپن ہی میں کرنا یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو خصی جانور ہے تو اس کی اللہ کے نبی نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ مولانا شوکت علی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، اللہ مغفرت فرمائے مولانا کی، تو وہ بہت مزاحیہ جواب دیتے تھے، بولے مولانا آنڈول کی تو قربانی ہوتی ہے، خصی کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو مولانا نے کہا وہ تو بہت زیادہ شریف ہے، اس کی تو بدرجہ اولا ہوگی۔ تو خصی جانور کی قربانی کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔
کھیتی میں لگا ہوا جانور، کچھ جانور وہ ہوتے ہیں، ابھی تو وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر بڑے جانوروں میں اگر کوئی کھیتی میں لگا ہوا تھا تو اگر اس کے گوشت پر اثر پڑا ہے، تھکا ہوا ہے، تو اس کی نہیں ہوگی۔ صدقہ کا گوشت خریدنا یا کھانا یہ کیسا ہے؟ جیسے دیکھیں، یہ بات بہت اچھے سے سمجھیں۔ میں نے قربانی کیا اور وہ گوشت میں نے صدقے کا تھا، قربانی کا، وہ کسی کو دے دیے۔ دوسرے دن وہ بندہ آ کر مجھ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی مولانا میرے پاس تو گوشت آپ نے دیے ہیں، میرے پاس ابھی سب یہاں سے آیا، یہ گوشت میں بیچنا چاہتا ہوں، تو اب اس کو خریدنا کیسے؟ تو آپ خرید سکتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے علاوہ آپ نے مرحوم کی طرف سے کیا کہتے ہیں، قربانی تھی تو اس کا پورا وہ صدقہ کیا جاتا ہے نا، تو وہ گوشت کسی غریب کے یہاں دیے ہیں، تیسرے دن یا چوتھے دن جب بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور اب اس کے گھر پر کھانا کیسے ہے؟ تو وہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ صدقہ اس کے لیے، آپ کے لیے صدقہ نہیں ہے۔ اگر عقیقہ نہ ہوا ہو تو قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی ہو جائے گی۔ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو ہو جائے گا۔ عورت کا عقیقہ نہ ہو تو شوہر قربانی کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ قرض ہو تو قربانی کرنا کیسا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہیں جو فرض ہے، ایک بندے کے اوپر قرضہ ہے، وہ قربانی کرے، قربانی تو ہو جائے گی۔ تو دیکھو میں نے شروع میں بتایا کہ قربانی فرض ہے یا سنت موقدہ ہے؟ جی سنت موقدہ ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے کوئی بندہ آیا اور اس نے 2 رکعت سنت نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ میرے بندے تو نے کیوں نہیں پڑھا، لیکن اگر اس نے فرض نہیں پڑھا تو جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جاتا ہے۔ جو بندہ ایک نماز کو چھوڑتا ہے، تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ہم اندازہ لگائے کہ ہم 5 وقت میں سے کتنی نمازوں کو چھوڑتے ہیں، تو فرض پر پکڑ ہے۔ اگر آپ کے پاس وہی 35,000 روپے، 40,000 روپے، 25,000 روپے جتنے کا جانور ہے، آپ ایک کام کریں کہ بھئی وہ اٹھا کر اس کو دے دیں۔ کس کو دے دیں؟ قرض والے کو دے دیں، جس کا قرض ہے جتنا اتنا تو بوجھ ہلکا ہوگا۔ تو اس پر اللہ آپ کی نیت کو دیکھیں گے کہ دیکھو میرا بندہ ماشاءاللہ قرض ادا کرنے کی اس کی نیت ہے، لیکن قرض ہے اور ہم قربانی کر رہے ہیں، فرض کو چھوڑ رہے ہیں اور سنت پر دھیان دے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے قرض کے باوجود کوئی قربانی کرے، قربانی تو ہو جائے گی، لیکن قرض کا ادا کرنا بہت اہم ہے۔ رات میں قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ رات میں قربانی کر سکتے ہیں۔ رات میں اگر کوئی قربانی کرنا چاہے 3 بجے، 2 بجے، 1 بجے قربانی ہو جائے گی۔ بال اور ناخن کاٹنا، جیسے مان لو کہ بھی ابھی چند دنوں کے بعد 1 ذی الحجہ آئے گا، تو جن کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے جسم کے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائیں۔ کیوں رکیں؟ حاجی ہیں، حاجی جو اللہ نے جن لوگوں کو وہاں پہنچا ہے، تو وہ حالت احرام کے اندر ان کے لیے جیسی وہ پابندی ہوتی ہے، تو اسی طرح ان کی نقل کرتے ہوئے یہ کرنا یہ مستحب ہے، فرض اور ضروری نہیں ہے۔ پھر سے دھیان سے سنیں، میں آپ لوگوں کو کاٹنے کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن کچھ باتیں جو ہیں نا ذہن کے اندر کیا کہتے ہیں پچھلی ایک بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ہمارے اندر، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ 1 ذی الحجہ سے پہلے آپ اپنے بالوں کو، ناخنوں کو، جو کچھ ہے زیر ناف ہو، زیر بغل ہو، اس کو صاف کریں، اور جس وقت قربانی ہو اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں بالوں کو کٹ۔ لیکن اس بیچ میں اگر کوئی بندہ ناخن کاٹتا ہے تو بعض پھر مفتی بن جاتے ہیں، تمہاری ادھر قربانی، اب تمہاری قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک بندہ بولتا ہے کیوں؟ بولے پلسرات پر وہ نگڑتے آئے گا۔ یہ عجیب بات ہے، ایک بال کے بدلے 1 نیکی ملنے والی تھی، تمہاری نیکیاں ختم ہوں گی، جتنے تم نے ابھی بال کاٹے اتنے نیکیاں ضائع کی۔
تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ساتھی کا فون آیا، مولانا قربانی سے ایک دن پہلے ارادہ نہیں تھا لیکن ابھی ارادہ ہوا، لیکن میں بال وغیرہ کاٹ چکا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کر سکتے، لیکن رکنا چاہیے، رکیں گے تو حاجیوں سے مطابقت ہوگی۔ قربانی کو دیکھنا کیسے، یہ بات بھی بہت دھیان سے سنیں، جو آن لائن کے ذریعے بھی جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی اس بات کو، اور جن کے یہاں پر قربانی ہو رہی ہے وہ بھی دیکھیں۔ ہمارے یہاں پر مثل مشہور ہے، 4 آنے کی مرغی اور 12 آنے کا مسالہ۔ کیسے؟ قربانی کرنا سنت، لیکن پردہ کرنا عورتوں کا فرض۔ جہاں پر قربانی ہوتی ہے عموماً اللہ معاف فرمائے، ہماری گھر کی مستورات ایسا سچ سور کر پھر وہاں پر آئیں گے یا کھڑکی میں سے دیکھیں گے۔ قربانی اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ قربانی کے جانور پر نظر کم اور کھڑکی میں زیادہ۔ سمجھ رہے میں کیا بولنا چاہتا ہوں بھائی؟ تو گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی رحمت کی جگہ اللہ کی لعنت متوجہ ہوتی ہے۔ اس کا آسان طریقہ کہ گھر کا کوئی مرد ویڈیو کال کرے اور عورتیں اپنے جانور کو اس ویڈیو کال پر دیکھیں۔ پردہ کرنا فرض ہے، جانور کو دیکھنا سنت ہے۔ جانور کو نہیں دیکھیں گے تو تمہاری قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں، قربانی تو ہوگی، لیکن بے پردگی کریں گے تو رحمت کی جگہ آسمان سے لعنت ہم پر آئے گی، گناہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ نقد نہیں ہے، ایک درد ہے۔ اللہ میری بھی، میرے گھر والوں کی بھی، آپ کے گھر والوں کی بھی، ہر ایک کے گھر والوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ شریعت کا جو کام ہے وہ شریعت کے دائرے میں کریں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور کسی کو کچھ سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، یہ کچھ سوالات میں نے لکھ کر لے کر آیا تھا۔ ایک نے کہا کہ بھئی اس کا جانور کا سینگ ٹوٹا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں سینگ ایسا بیچ میں سے کٹ ہو گیا کوئی بات نہیں، اور تھوڑا کٹا ہے کوئی بات نہیں، لیکن وہ سینگ اگر وہ کیا کہتے ہیں وہاں سے سر میں سے ایسا اکھڑ گیا جس کی وجہ سے اس کا گوشت ہی بالکل نکل گیا، تو ایسا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں چلے گا۔ جانور کا ایسا کان پھٹ گیا، لٹک رہا ہے تو چلے گا، لیکن ایسا کان کو ایسی نقشی دے تو نکالتے ہیں، اپنے دیکھوں گا بیل وغیرہ کھیتی ور سے تو نہیں چلے گا۔ سوراخ ہے، ایسا سوراخ ہے جانور کے کان میں تو چلے گا، کان بالکل کٹ ہے تو نہیں چلے گا۔ چل جائے گا، جس کو قدرتی سینگ نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھو یہ مسائل، حالانکہ میں نے اس جمعہ میں کچھ اور سوچا تھا قربانی کی کیا کہتے ہیں فضائل کے اعتبار سے، لیکن چونکہ مسائل اگر معلوم ہو تو آدمی کے لیے آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے۔ زور سے بولیں گے؟ جی ہاں، مکمل گوشت صدقہ ہوگا، جی ہاں، اس میں سے اپنے لیے کچھ نہیں رکھنا ہے۔ ایک اور اچھا مسئلہ ہے، کوئی بڑا جانور ہے، مولانا بڑے جانور کی ترغیب نہیں دے رہے، لیکن کوئی اگر بڑے جانور پہ قربانی کر رہا ہے اور 7 لوگ اس میں ڈیوائڈ ہیں اور ایک بندہ اس کی کمائی حرام ہے، جو بھی حرام کا راستہ ہو سکتا ہے، کسی نے یہ پوچھا کہ پھر وہ 6 لوگوں کی کمائی حلال اور واضح اعتبار سے بھائی اس کی کمائی حرام ہے اور اس پر اگر قربانی کرتے ہیں تو جس کی کمائی کا حرام لگا ہے اس کا اپنا نہیں ہوگا، لیکن 6 لوگوں کی قربانی درست ہوگی۔ ایک اور مسئلہ ہے بھائی، اس بات کو بہت اچھے سے مجھے ابھی یاد آیا ہو، کسی نے کہا کہ ایک قربانی پورے خاندان کی طرف سے، ایک قربانی کرنا پورے خاندان کی طرف سے، یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے۔ میں کھلے اعتبار سے بتاؤں، بعض ہمارے وہ غیر مقلدین اہل حدیث بھائی جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک قربانی کرو اور پورا خاندان اس میں شریک۔ میں نام لے کر اس لیے کہہ رہا ہوں، میں تنقیداً نہیں بول رہا، میرے مزاج میں انشاءاللہ وہ بات نہ آئے، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ
کسی پر نقد کرنا، لیکن اپنی بات کو بالکل مدلل اعتبار سے رکھنا یہ میری اپنی ذمہ داری ہے، تاکہ ہم کو کیا کہتے ہیں شبہ نہ ہو کہ کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں پر مثلا بولی میں نے دیکھا ہے کہ دعائے قنوت میں کچھ لوگ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے تھے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حدیث ہے جو شوافی کی دلیل ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے موت کے زمانے تک ہاتھ اٹھا کر فجر کی نماز میں دعا کرتے دیکھا ہے۔ یہ ہماری اپنی دلیل ہے، احناف کی یہاں پر نہیں اٹھاتے، ان کی اپنی وہ دلیل ہے۔ لیکن جو مسلک شوافی سے چلتے ہیں ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا مسلک بھی قرآن حدیث ہی پر ہے، ٹھیک؟ تو جو یہ کہتے ہیں کہ پورے خاندان کی طرف سے، تو ہمارا شوافی کا مسلک کیا ہے؟ قربانی تو ہو جائے گی، ثواب میں شریک کر سکتے، قربانی میں نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے شروع کے زمانے میں ہماری حالت یہ تھی کہ فقر و فاقہ چلا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ ہم میں سے ایک بندہ پورے خاندان کو شریک کرتا تھا نیت کے اندر، اور کرتے تھے۔ پھر اب وسعت کا زمانہ آیا، اللہ نے ہم کو مال سے نوازا، اللہ نے ہم کو چیزوں سے نوازا، تو اب ہم میں سے جو صاحب ثروت ہے، ہم میں سے ہر بندہ اپنی قربانی الگ الگ کرتا ہے۔ تو خالی ایک ذبح کر کے پورے خاندان کی طرف سے قربانی ہوں گی ایسا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس وقت کا زمانہ الگ تھا، اور اس کے بعد جب وسعت کا زمانہ آیا تو صحابہ زیادہ سمجھنے والے تھے، اب وہ اپنی ہر بندہ جو صاحب وسعت ہے اپنی قربانی خود کیا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ ثواب میں شریک کرنا چاہے تو ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ پرسرات پر سواری آئیں گی تو پورا خاندان بیٹھیں گے، ایسا نہیں۔ جس نے قربانی کیا وہ اس کے لیے ہے۔ جی، حضرت کا بولنا یہ ہے کہ جو جانور کی قربانی سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وانٹڈ جانور، تو ان پر قربانی کرنا کیسے ہے؟ مہاراشٹر صوبے میں بنا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں شرعی اعتبار سے تو جواز ہے، اس کا شرعی اعتبار سے جواز ہے، لیکن اگر کچھ دقتیں آتی ہے، کچھ پریشانی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو نہ کرنا زیادہ اچھی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی ہمارے کرنے سے پورے مسلم کمیونٹی کیا کہتے ہیں اس کے اندر گوتے کے اندر آئے، پھر کیا کہتے ہیں نفع کم اور نقصان زیادہ ہو۔ لیکن اگر کوئی کرے تو ہم یہ بالکل نہیں بول سکتے کہ اس نے غلط کیا یا اس کی قربانی نہیں ہوگی، قربانی تو اس کی ہو جائے گی۔ جی چند لوگ عقیدہ کریں، صرف عقیدہ ہی نہیں، ساتھ ہی 4 لوگ عقیدہ کریں، 3 لوگ قربانی کریں تو اس میں 4 لوگ عقیقہ کریں، 3 لوگ قربانی کریں، اس کو ضم کرے تبھی ہو جائے گی۔ کر سکتی، وصیت ہے تو کر سکتی، صدقہ شمار ہوگا، کر سکتے، بالکل کر سکتے، ہاں بالکل۔ یہ بھی بڑی ہمارے یہاں پہ اللہ معاف فرمائے۔ دیکھیے دین کی ہر بات کو جتنے علماء ہیں آپ لوگ ان سے پوچھیں، دین کی ہر بات کو جتنے علماء ہیں آپ ان سے پوچھ کر یہ کریں۔ اب اگر کسی جگہ پر میت ہوئی ہے اور اگر وہ قربانی کرنا چاہیں تو لوگ اس پر کیا کہتے ہیں اپنے اعتبار سے آواز کرتے ہیں، دیکھ بگلیا گواستا گیلے لے 4 دن زیلے میں یعنی قربانی کرتا ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں وہ معتدہ یا جو عدت گزار رہی ہے اگر وہ تہجد کی نماز پڑھے تو اس پر کوئی انگلی اٹھائے گا؟ کیوں؟ عبادت۔ تو قربانی کیا ہے؟ قربانی بھی ایک عبادت ہے، اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ لیکن ہماری ایک تھنکنگ بنی ہوئی ہے جو برسوں سے بنی ہوئی آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مسئلہ میں نے گروپ پر بھی ڈالا تھا کہ
اگر کہیں پر شوہر ایک گھر کے اندر اگر رہتا ہے، دیکھیں مسئلہ یہ کہ شوہر کسی گھر کے اندر رہتا ہے، وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہاں پر اس عورت کو چاہیے کہ وہی رکے رہے، اس گھر کو نہ چھوڑے۔ لیکن اگر کوئی عورت اس گھر کو چھوڑتی ہے تو ان کا اپنا معاملہ، اب اس کو کسی جگہ پر جہاں شوہر کو دفن کیا جا رہا ہے وہاں لے کر آئیں، تو اب کتنے سارے مفتی کھڑے ہوتے ہیں، نہیں ان کو بولو دن میں نکلو، رات میں، دن میں نہیں رات میں نکلو، دن کے اجالے میں وہ جا نہیں سکتی، ان کو بولو کہ 3 دن سے پہلے اس نے اپنا گھر چھوڑنا چاہیے ورنہ اس کو نکال۔ کون بولا بھائی؟ مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی، یہ باتیں آتی کہاں سے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ سنت یہ ہے کہ جس جگہ شوہر رہتا تھا اس جگہ پر وہ عورت عدت کے دن گزارے، یہ سنت ہے۔ پھر قربانی سے ریلیٹڈ اور کچھ کسی کو پوچھنا ہے تو جلدی پوچھنا ہے۔ قرض ہو گیا، بکرے کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ بکرے لانے والے دیکھیں گے عمر، مسلک شوافے کا یعنی یہ مسلک تو یہی ہے کہ 2 سال کا بکرا ہونا چاہیے قربانی کے لیے۔ 2 سال کا نہیں ہے تو کم از کم 2 سال سے قریب تک، جیسے 1 سال 10 مہینے، 1 سال 9 مہینے، کم از کم اتنا ہونا چاہیے۔ دانت سے کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ہاں، غیر مسلم کو گوشت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ خاص مسلمانوں کی اللہ کی طرف سے میزبانی ہے۔ اچھی بات آپ نے بتایا۔ کسی نے کہا کہ اس کی جو وجری ہے، وجری وغیرہ بھی جو ہے وہ تو کوئی کھاتا نہیں، تو کھانے وہ بھی نہیں دے سکتے۔ کوئی قربانی کا کوئی جز دے نہیں سکتے۔ بعض لوگ بہت چالاکی یہ کرتے ہیں کہ اس گوشت کو، بکرے کا گوشت ہے تو اب اس کو ان کو نہیں دے سکتے نا، تو ہوٹل میں لے کر بیچنے کے لیے، تو اس کو ہوٹل میں لے کر بنا کر بیچ بھی نہیں سکتے، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ جی چل جائے گا، 7 حصے ہو گئے جو، جی 3 حصے کا گوشت پورا غریبوں کو دینا کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ بکرا وغیرہ کاٹتے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں، یا جو بھی 50 لوگوں کو 100 لوگوں کو دینا کوئی ضروری نہیں، 10 لوگوں کو دو لیکن اچھی دو، برفی مت بھیجو، اتنا وہ چھوٹا ٹکڑا کھائے تو 10 لوگوں کو کیوں دے، 50 لوگوں کو کیوں ہم دے رہے ہیں؟ ضروری نہیں نا حضرت، ضروری یہی تو بتایا نا کہ 3 حصے جو ہم بناتے ہیں، یہ ایک ہم نے اپنی اس کو فرض اور واجب کے درجے میں لا کے رکھا ہے۔ پورے قربانی کے بکرے میں سے غریبوں کو دینا یہ اہم ہے۔ باقی آپ کے اگر مان لو آپ نے 2-3 غریبوں کو دے دیے، ایک بھی غریب کو دے دے، آپ کا حق ادا ہوگا۔ اب آپ کے رشتہ دار ہوں گے مانو 50، تو 50 رشتہ داروں کو مت دو نا، آپ 5 رشتہ داروں کو دو، مضبوط دو۔ ہاں بالکل، ہمارا بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پر یہی ہے نا، قربانی کیے گوشت نہیں بھیجے، اس پہ ناراضگی۔ ارے کیا بھائی ہے، ہمارے کیسے تعلقات، کیا کھانے کے لیے رشتہ داری ہے ہمارے تو؟ آپ یقین مانیں، میں اس بات کو بہت اس کے ساتھ بولتا ہوں، دینا ہے تو اچھا دو، برفی کا ٹکڑا مت بھیجو، آنے کے ساتھ ہی کیا کرے گا، دو نا، کسی کو آدھا کلو دو، کسی کو 1 کلو دو، 4 لوگوں کو دو، ختم کرو بھائی۔ ہاں اچھا، بالکل لگنا چاہیے، دل سے دعا دینا چاہیے، اگلے سال منتظر ہونا چاہیے مصدق بھائی باپو بھائی کے رزق میں۔ جی 15 کلو بچ گیا، 15 کلو کا آپ بولے گا 30 حصے مت بناؤ نا، میں 5 حصے بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ 30 بنائیں گے تو آئے گا نا آدھا کلو، ہاں کوئی تو لیکن اس کے 60-70 فیملی ہے، مت دو نا حضرت، ناراض ہم نے اس میں کیا کرنے کا، پھر اپنا مسئلہ۔ وہ بھی بات ہے نا۔
کس کس کی ناراضگی پوچھے لیکن نہیں ایسا نہیں، دینا ہے تو کم اس کے اندر اچھا کرنا چاہیے، باقی جس کو جیسے دینا ہے وہ تقسیم کرے. کھانا ادھر نہیں ہے. ہاں قربانی تو ہو جائے گی، نہیں کرنا زیادہ اچھا ہے. حکومت نے سے جب منع کی ہے تو میں یہی بتایا، ان کا سوال یہی تھا نا کہ جب حکومت کی طرف سے منع ہے تو نہ کرے گے تو زیادہ اچھا ہے، احتیاط کریں. لیکن اگر کوئی کرے تو اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی. اگر کسی کو اور کچھ سوالات پوچھنے ہیں انشاءاللہ تو پھر انفرادی پوچھ لیں. سبحان اللہ سبحانک اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی نبینا مولانا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.